بن سلمان نے یہ جو میں نے اشارہ کیا ہے آپ کو تحلیل کی ہے کہ بن سلمان پہلے عالمی ماحول بنائے گا، مسلمانوں کو بھی اسی فساد میں رنگے گا، پھر سعودیہ میں یہ سارا کچھ ادم مچے گا. اس کے لیے اس نے کوشش شروع کر دی ہے. اس نے ابھی جماعت تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی ہے باقاعدہ طور پر. سعودیہ کے جو مذہبی اتھارٹی ہے اس شخص نے باقاعدہ فرمان جاری کیا ہے پچھلے جمعے کہ جمعے کے خطبوں میں تبلیغی جماعت کے خلاف سارے خطبے دیے جائیں. یہ دنیا کی خطرناک ترین جماعت ہے. یہی تبلیغی جماعت جو رائے ونڈ میں جس کا ہیڈ کوارٹر ہے اور آپ کے ملک میں گلی گلی نظر آتے ہیں. ان کو یہ بھی سنی ہے، بن سلمان بھی سنی ہے. اب شیعوں کا دشمن تو ازل سے تھا، یہ سارا خاندان ہی بنو امیہ سے لے کر آج تک انہوں نے اہل بیت کی دشمنی اور تشیع کی دشمنی ترک نہیں کی، لیکن اب وہ دشمنی بڑھ کر اہل سنت کی طرف بھی جائیے. البتہ جب یہ اقتدار میں آیا ہے یہ خاندان، انہوں نے وسیع سطح پر اہل سنت کی قتل عام کیا ہے. انہوں نے آج سے 100 سال پہلے سعودی عرب میں جب سعودی خاندان آل سعود خاندان قبضہ کر رہا تھا سارے حجاز پر اور ان سرزمینوں پر، تو جگہ جگہ جا کر یہ اہل سنت کا قتل عام کرتے تھے. لاکھوں لوگ مارے انہوں نے، گلے کاٹتے تھے. یہ اسی طرح اقتدار میں آئے ہیں. یہ اہل سنت کا اہل سعودی عرب میں صوفیاء، اہل سنت صوفیاء کا اقتدار تھا. مکہ مدینہ میں اور باقی شہروں کے اندر صوفیاء کی، صوفی مسلک رکھنے والے مشائخ، تصوف رکھنے والوں کی اکثریت تھی. اور ان تمام لوگوں کو انہوں نے تہ تیغ کیا، گلے کاٹے ان کے. پھر اقتدار میں آئے اور پھر اپنا مذہب انہوں نے ٹھونسا. اور آج فساد، لبرلزم کو بچانے کے لیے تبلیغی جماعت پر پابندی ہے. وہ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں جاتے ہیں مغربی، بلکہ میں نے خود تبلیغی جماعت کے جو رہنما ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، ان سے پوچھا، یہ خود حضوری ملاقات میں نے کہا کہ جناب بتائیے کہ کوئی دنیا کا ایسا چپا خطہ جزیرہ ہے جہاں پر آپ نہ پہنچے ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. اگر کسی جگہ سمندر میں دور دراز کوئی چھوٹا سا جزیرہ بھی ہے جس پر چند لوگ رہتے ہیں، وہاں پر بھی ہماری جماعت گئی ہے اس کو تبلیغ کرنے کے لیے. افریقہ، امریکہ، قطب جنوب، قطب شمال، کوئی خطہ، پہاڑی، صحرا، درہ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے جہاں پر اپنی جماعت کا پیغام نہ پہنچایا ہو. وہ ساری دنیا میں جاتے ہیں. سعودی عرب میں پابندی ہے. کرونا کے دنوں میں ہندوستان نے ان کے اوپر یہ ماحول بنایا تھا، اور اب سعودی عرب نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے، یہ پہلے سے پابندی تھی، انہوں نے ری ایکٹیو کیا ہے، دوبارہ سے اس پابندی کو تذکر دیا ہے ائمہ جمعہ کو کہ آپ کھل کے لوگوں کو متنفر کریں تبلیغی جماعت سے، نفرت بٹھائیں ان کی. ان کو بتائیں کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے، یہ خطرناک ترین جماعت ہے. کیا خطرہ ہے جماعت تبلیغی جماعت سے؟ کیا خطرہ ہے کسی کو؟ تبلیغی جماعت سے یہی خطرہ ہے کہ یہ ننگے ڈانس کے مخالف ہوگی، یہ ناچ گانے کے مخالف ہوں گے، یہ جوئے کے مخالف ہوں گے. چونکہ یہ تبلیغی ایسی کرتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ شراب نہ پیو، نماز پڑھو، پیاری پیاری باتیں کرو، اور تو کوئی پیغام نہیں دیتے. یہ سیاسی نظام فلاں صرف یہی بات کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، گناہ نہ کرو. خوب یہ تو گناہ کے مخالف جماعت ہے، اور وہ گناہ والا نظام رائج کرنا چاہتا ہے. تو سب سے پہلے اس نے اس کو روکا ہے. چونکہ سعودی عرب میں بھی یہ جماعت موجود ہے، وہاں کے مقامی لوگ تبلیغی جماعت سے منسلک لوگ ہیں اور اس کے حامی ہیں کثرت سے، اور وہ مخالفت کرتے ہیں ان کی. اور یہ صرف ایک جماعت نہیں ہے بلکہ جماعت اسلامی پر بھی پابندی ہے، اور مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تمام کتابوں پر سختی سے پابندی ہے، سزائے موت ہے. اگر سعودی عرب میں کسی کے پاس ہیروئن پکڑی جائے، نشہ آور چیز، یا مودودی صاحب کی کتاب پکڑی جائے، دونوں صورتوں میں سزائے موت ہے. مودودی صاحب بھی دیوبندی سنی ہے، شیعہ نہیں ہے. ایک سنی مملکت میں
عرض حجاز میں، مکہ مدینہ میں کیوں پابندی ہے اتنی بڑی جماعت پر؟ یہ بھی کوئی چھوٹی جماعت تو نہیں ہے، تبلیغی جماعت جتنی نہیں ہے وسیع پوری دنیا میں، لیکن پاکستان کے اندر بہت مضبوط جماعت ہے اور نظریاتی جماعت ہے، اس کے اوپر بھی پابندی ہے، ان کی کتابوں پر پابندی ہے۔ اور اس سے پہلے اخوان المسلمون، الاخوان المسلمون، جن کو رائج میڈیا میں اخوان المسلمین کہا جاتا ہے، ان پر بھی پابندی ہے۔ مصر کی وہ مدر جماعت، پہلی جماعت جس سے ساری جماعتیں پھوٹی ہیں، مصر کے اندر بڑے مذہبی رہنماؤں نے یہ جماعت قائم کی تھی، اور پھر اس سے جماعت اسلامی بھی سمجھو اسی سے متاثر ہو کر پاکستان میں اسی منہج پر بنی ہے، انہی کی تعلیمات کے ذریعے سے، اس پر بھی پابندی ہے اور سخت پابندی ہے۔ بلکہ اخوان المسلمون تو ایک ایسا جرم ہے کہ اگر منسوب کوئی بندہ مل گیا وہیں قتل کر دو، اس کو سر کاٹ دو اس کا۔ یہ مذہبی رنگ تھا وہاں پر، اور اب لیبرل رنگ بن رہا ہے۔ یہ لیبرل بادشاہ پیسے کی دولت کے زور پر، دولت کا بہت زور ہے، بڑے بڑے ستون دولت سے گر جاتے ہیں، بڑے بڑے پارسا بک جاتے ہیں، بڑے بڑے مفتی جھک جاتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر خریدے جا سکتے ہیں، اور بن سلمان کے پاس وہ دولت، وہ طاقت موجود ہے، دولت کی طاقت ہے۔ یہ جب اپنی دولت کی نمائش کرتا ہے تو اربوں خربوں ڈالر میں کرتا ہے، اور بکنے والے تو چند ہزار میں بکنے والے ہوتے ہیں، یہ چند ہزار میں بکنے والے کے سامنے لاکھوں جب پیش کرتا ہے وہ فوراً جھک جاتا ہے۔ اور یہ کام اس نے کیا اور شروع کر دیا ہے۔ ابھی پاکستان میں آپ دیکھیں بن سلمان کے اس حرکت کے بارے مخالف کوئی آواز نہیں ہے، نہ حکومتی سطح پر، نہ میڈیا کی سطح پر، نہ مذہبی سطح پر، بالکل خاموشی ہے۔ کیوں خاموشی ہے؟ وہ بن سلمان کے پاس جو گیدڑ سنگھی ہے دولت کی، یہ خریدتا ہے لوگوں کو، اور آخر کار یہ خاموشی ٹوٹے گی، اور اس نے انہی سے لبرلزم کی حمایت کروانی ہے، انہی علماء سے اور انہی مذہبی لوگوں سے۔ ان کو مزید حج کے کوٹے دے گا، ان کو مزید اقامے وسیع تر دے گا، ان کو اور ٹھیکے دے گا، ان کو فنڈز دے گا، ان کو اور بہت ساری سہولتیں دے گا، اور یہ باقاعدہ ریلیاں نکالیں گے، جلوس نکالیں گے کہ لبرلزم اصل راستہ ہے، اصل دین ہے، اصل اسلام لبرلزم ہے، اصل سیکولرزم سارا کچھ ہے۔ یہی نکالیں گے پاکستان کی سڑکوں پر، یہ باقاعدہ بیانات دیں گے، پریس کانفرنسیں کریں گے، اور کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے، چونکہ دولت ہے اس کے پاس، اور دولت کو استعمال کرنا وہ جانتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم موڑ ہے اس معاصر زمانے میں، لیکن یہ ایک ظاہری رخ ہے اس قضیے کا۔ حقیقی رخ یہ ہے کہ بن سلمان جو کچھ کر رہا ہے آل سعود کے اقتدار کے خاتمے کی طرف ہر قدم اٹھا رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں گے، آپ کی زندگیوں میں ہی یہ واقعہ رونما ہوگا۔ آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ بن سلمان کی اپنائی ہوئی پالیسیاں ہی اس خاندان کی سلطنت کے خاتمہ کا باعث بنے گی۔